علیہ وسلم ہمارے نبی کے پیارے دادا جن کی عرفیت ہے عبد المطلب، حقیقت میں ان کا نام عبد المطلب نہیں، ان کا نام ہے شیبہ، ایک دوسرا نام ہے شیبۃ الحمد، وہ شیبہ جس کی خوب تعریف کی جائے۔ تو نبی کے ان دادا کے تعلق سے ہم تھوڑی تفصیل عرض کریں کہ نبی کے پردادا یعنی عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم بہت جوانی ہی میں نبی کے دادا تھے، نبی کا نور ان میں تھا، تو اللہ نے ان کو اتنی خوبصورتی، وجاہت، حسن اور اتنی زیادہ خوبیاں دی تھی کہ وہ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے وہ بادشاہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اور ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، انشاءاللہ جب ان کا ذکر کریں گے تو ہم بتائیں گے۔ یہ حضرت ہاشم 22-23 سال ہوئی کی عمر ہوگی یا 24 سال کی عمر، یہ تجارت کے لیے تو جوانی ہی سے 16-18 سال کی عمر سے سال میں ایک بار یمن اور یمن کی طرف جاتے، سال میں ایک بار شام کی طرف جاتے، سردیوں میں ایک سفر کرتے، گرمیوں میں ایک سفر کرتے، اور اس طرح بہت تجارت کا مال لے جا کے کماتے، اور جتنا کماتے سب مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کر دیتے، حاجیوں کی خدمت میں خرچ کر دیتے، بڑے نیک پارسا۔ غالباً 23-24 سال کی ان کی عمر تھی کہ ایک بار یہ ملک شام تجارتی سفر پر نکلے۔ ملک شام جاتے ہوئے بیچ راستے میں وہ حصہ پڑتا ہے جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، یثرب شام اور مکے کے بیچ میں رہگزر پہ پڑتا۔ اکثر شام سے مکہ اور مکے سے شام جانے والے مدینے میں قیام ضرور کرتے تھے، جس کا اس زمانے میں نام تھا یثرب۔ حضرت ہاشم بھی یثرب میں کچھ دنوں کے لیے رکے، اتفاق سے جن کے یہاں رکے وہاں بازار سے گزرتے ہوئے ایک خاتون پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ خاتون چہرے ہی سے لگ رہا تھا کہ بڑی عقل مند، پرہیزگار، بڑی آن بان شان والی خاتون ہے، ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال بھی ہے۔ تو حضرت ہاشم نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے شادی کروں۔ تو حضرت ہاشم نے اپنی قیام گاہ پہ پہنچ کر پوچھا کہ یہ فلاں فلاں خاتون ایسی ایسی دکھائی دی تھی، وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام سلمہ بنت عمرو ہے، اور یہ مطلقہ ہیں، ایک شوہر سے جمی نہیں، طلاق لے لی۔ خاتون بڑی اچھی ہے، پرہیزگار ہے، عزت دار ہے، بڑی شریف ہے، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے شادی کریں، لیکن یہ کسی سے راضی نہیں ہوتی، اور ان کے گھر والوں کی شرائط بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ حضرت ہاشم نے کہا کہ میں ان کے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ والد سے ملے اور اپنے لیے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت ہاشم قریش کے یعنی عرب کے سب سے عظیم، شریف، مشہور ترین خاندان کے سردار، اور حسن و جمال بھی تھا، فضل و کمال بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، عزت و وجاہت بھی، کوئی ایسی بات نہ تھی کہ انکار کر دیا جائے۔ تو حضرت سلمہ کے والد عمرو نے حضرت ہاشم کے رشتے کو قبول کر لیا، اور یہ بی بی سلمہ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہ چلے گئے ملک شام تجارت کے لیے۔ تجارت کر کے واپس آئے، پھر مدینے اپنی اہلیہ کو رخصت کرا کے مکے لے گئے۔ مکے میں کچھ دنوں رہے، اسی دوران الحمدللہ حضرت سلمہ امید سے ہوئی۔ امید سے ہونے کے بعد ان کا ارادہ پھر ملک شام جانے کا ہوا۔ یہ کہنے لگے کہ چلو میں ملک شام جا رہا ہوں اور تم بھی چلے چلو، تمہارے والدین سے، میکے والوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور جب تک کہ بچے کی ولادت کا وقت آئے گا بچے بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر تو بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، پیدل سفر، اور مکے سے ملک شام کا سفر کم سے کم 1.5 ماہ کا سفر تھا اس زمانے میں۔ یہ مدینے میں
اپنی بیوی کو چھوڑ کر ملک شام گئے، فلسطین تجارت کرتے کرتے آگے بڑھے تو غزہ، آج بھی غزہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت ہاشم کا مزار بنا ہوا ہے، اور وہاں ایک مسجد ہے اور اس کا نام ہے مسجد ہاشم۔ اس غزہ شہر میں جب حضرت ہاشم پہنچے، اتفاق سے بیمار ہوئے، وہیں ان کا وصال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا، اور عمر تھی کل 25 سال، 25 سال کی عمر میں ہو گیا۔ وہاں سے تجارتی قافلے کے دوسرے لوگ واپس آئے، مدینے میں آ کے ان کے سسرال والوں سے بتایا، تو ان کی بیوی نے، سسرال والوں نے جو کچھ بھی غم کرنا تھا کیا، لیکن بیوی نے کہا کہ اب میں اکیلے کیا مکے جاؤں گی، میں یہیں رہوں۔ یہ رہ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک بیٹا ہوا۔ اللہ کی شان کے اس بیٹے کے سر کے کچھ بال سفید تھے، تو ان کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ شیبہ کے معنی ہے سفید بالوں والا، یعنی شیبہ کے معنی ہے جو بوڑھا ہو جائے، تو نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ کسی نے کہا اتنا حسین، جمیل، خوبصورت، پیارا بیٹا تم نے شیبہ نام رکھ دیا؟ کہا ٹھیک ہے، اب اسے شیبۃ الحمد کہہ دو، وہ شیبہ جس کی خوب تعریف کی جائے۔ یوں نام پڑا شیبۃ الحمد، اور تقریباً 7 سال کی عمر تک یہ شیبہ اسی جگہ مدینے میں اپنے ننھال میں رہے۔ ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر بنے، ان کے والد ثابت، یہ ثابت عمرے کے لیے مکے آئے۔ مکے میں حضرت ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی مطلب سے ملے، اور حتیم میں دیکھا کہ بڑے آن بان شان سے یہ سردار مکہ بیٹھے ہیں، تو ان سے کہا کہ اے مطلب، تم یہاں اتنے آن بان شان سے بیٹھے ہو، اور میں نے مدینے میں تمہارے بھتیجے کو دیکھا ہے، تمہارا بھتیجا بڑا خوبصورت ہے، عقل مند ہے، ذی شعور ہے، بہت 7 سال کی عمر میں بہترین تیر چلاتا ہے، تو کیوں اپنے بھتیجے کو وہاں چھوڑے ہو؟ وہاں سے لے آؤ اور اپنے خاندانی عزت و شرافت کے ماحول میں پالو، تو تمہارا بھتیجا تمہارے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اسی دوران ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی حضرت ہاشم کے بھائی مطلب سے کہا کہ میں مدینے سے آ رہا تھا، چند بچے تیر چلا رہے تھے، 7 سال کے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ تیر چلاتا ہے، اور اس کا کوئی تیر خطا نہیں کرتا، بالکل صحیح نشانے پہ بیٹھتا ہے۔ اس کے اس نشان کو دیکھ کر جب اس کا تیر صحیح نشانے پہ بیٹھتا ہے، وہ زور سے کہتا ہے، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، میں بطحا کے سردار، بطحا کے شیر، مکے کے عظیم سردار حارث کا بیٹا شیبہ، یعنی وہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں عرب کے سب سے مشہور خاندان کے مشہور شخص کا بیٹا ہوں، مجھ کو مدینے والا کاشتکار مت سمجھنا، میں بہت اونچے خاندان کا۔ مطلب سے اس شخص نے بھی کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے آؤ، وہاں نہیں تو وہ کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ رہ کے اس کے جوہر نہ کھلیں گے۔ مطلب نے سوچا کہ میرا بچہ، یعنی میرے بھائی کا بچہ میرا بچہ ہے، فوراً سواری لی، تیار ہوئے، مدینے پہنچے، عمر کے گھر پہنچے، اپنی بھابھی کے پاس پہنچے، اپنا پریچے کرایا، بات چیت ہوئی، پہچانتے بھی تھے بہت سارے لوگ، اور کہا کہ میں ہاشم کا چھوٹا بیٹا، چھوٹا بھائی ہوں، اور مجھ کو پتہ لگا ہے کہ میرا بھتیجا کافی بڑا ہو گیا، آپ لوگ کب تک سنبھالو گے؟ مجھے میرے بھتیجے کو دے دو، اسے میں پالوں گا۔ پہلے تو ان کی بھابھی تیار نہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ بھی چلیے، کہنے لگی کہ اب میں وہاں مکے میں جا کے کیا کروں گی، خیر آپ کی امانت ہے، 3 دن کے لیے مجھے اور مہلت دے دو۔
3 دن میں اپنے بچے سے اچھا پیار کر لوں، جی بھر کے پیار کر لوں، پھر لے جانا۔ 3 دن کے بعد حضرت سلمہ نے حضرت شیبہ کو رخصت کیا کہ جاؤ اب مکے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے خالاؤں، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے ساتھ رہو۔ اب مطلب اونٹ پر بٹھا کر اپنے پیچھے مدینے سے مکے کے لیے چلے۔ ظاہر سی بات ہے 8-10 دن لگ گئے، اور پھر وہ گرد و غبار، ہوائیں تیز چلنا، مٹی، آج کے جیسا اے سی کاروں کا سفر تو تھا نہیں۔ مکے پہنچتے پہنچتے حضرت شیبہ کے سارے کپڑے گندے ہو گئے، بال الجھے بکھرے، اور پھر بالوں میں بھی کہیں کہیں سے سفیدی کا جو جھلک رہی تھی وہ بھی عجیب سا نظر آئے۔ مطلب اپنے اس بھتیجے کو لے کر مکے میں داخل ہوئے، راستے میں جو بھی دیکھتا پوچھتا کون کون کون۔ اب ان کو شرم آئی کہ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ بالکل میلے کچیلے کپڑے تھے، اس لیے ان کے منہ سے نکل گیا عبدی، یہ میرا غلام ہے۔ تو لوگوں نے ہوا پھیل گئی، ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا مطلب آئے ہیں تو ایک غلام لے کے آئے ہیں، ایک بچہ لے کے آئے ہیں، غلام بچہ خرید کے لائے ہیں۔ عبدی کہہ دیا تھا۔ گھر پہنچے، گھر پہ ان کی بیوی، ان کا بھی نام خدیجہ، اپنی بیوی سے کہا کہ لو اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ۔ وہ بھی کہنے لگی کون، میں کیوں نہلاؤں دھلاؤں، کون ہے یہ؟ اب بیوی تھی تو ان کو بھی کچھ سمجھا کے رکھنا تھا، کہہ دیا عبدی میرا غلام ہے۔ وہ بھی سوچی کہ چلو گھر کے کام کاج کے لیے غلام بچہ آ گیا ہے، آسانی ہو جائے۔ فوراً مطلب پہنچے حزورہ نامی بازار میں، مکے کا ایک بازار تھا، اور اس بازار سے انہوں نے بہترین بچوں کے کپڑے خریدے، گھر پہ لا کے اپنی بیگم کو دی، کہا کہ لے جاؤ اور اس بچے کو نہلا دھلا کے اچھا کپڑا پہناؤ۔ کہنے لگے غلام کو ایسے کپڑے، کہا پہناؤ تو نہلا دیا، دھلا دیا، اچھے اچھے کپڑے پہنا دیے، خوشبو لگا دی، اور پیار سے قریب بلا کے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب بیوی سے کہتے ہیں میرا غلام نہیں، میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا، میں اسے بیٹے کی طرح پالوں گا۔ تو وہ جو ان کی چچی تھی انہوں نے بھی کہا، اچھے لوگ تھے، آج کے جیسے نہیں، آج تو ہمارے سماج کا حال بہت خراب، بھائی کا بیٹا، پڑوسی کا بیٹا جیسے لگتا ہے کہ کسی جانور کا بچہ، دوسرے کے بچوں کو اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ کل آج سے 25-50 سال پہلے محلے کے ہر بچے کو ہر بوڑھا اپنا بچہ سمجھتا تھا، ہر عورت اپنا بیٹا اور اپنا پوتا سمجھتی، اور آج تو گھر کی گھر میں لوگ اپنا سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے دوستو، انسانیت اس کا نام ہے۔ بچہ کسی کا بھی ہو، ہمارے سماج کا ہے، معاشرے کا ہے، وہ بچہ ہمارا ہے، اس کے لیے اچھا خیال رکھو، اس کا اچھا بھلا سوچو۔ اللہ ہم سب کو بھلائی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرکیف اس شیبہ نام کے بچے کو مطلب نے پالنا شروع کیا، اب پالتے پالتے ان کو بڑا کرنا شروع کیا، اچھی تربیت دی، لیکن ان کا نام بتایا گیا شیبہ ہے، لیکن پہلے دن جو عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب سنا دیا گیا تھا، یہ لفظ عبد المطلب اتنا مشہور ہو گیا کہ یہی ان کا نام ہو گیا۔ آج ہم لوگ بھی حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں، یہ ان کا اصل نام نہیں، ان کی عرفیت، اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ الحمدللہ ان کی تھوڑی خوبیاں سن لیں۔ قریش میں، پورے قبیلہ قریش میں، پورے عرب میں سب سے زیادہ حسین تھے حضرت عبد المطلب، حسن و جمال، فضل و کمال، بڑے طاقتور، قوی، قد بھی بہت اونچا، سینہ چوڑا، ایسے وجیح تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا، رنگ گورا، اسی کے ساتھ ساتھ اتنے خوبرو اور حلیم، اتنی محبت سے بات کرتے تو اتنی میٹھی، اتنی پیاری بات کرتے، اسی کے ساتھ ساتھ بڑے فیاض اور کریم، بڑے سخی،
اتنے سخی کہ جتنی دولت رہتی سب لوگوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیتے. کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دادا اتنے سخی تھے کہ روزانہ ان کے گھر سے بہت سارے جانوروں کے لیے چارہ اور دانہ دیا جاتا تھا. کتوں کو اناج یا کتوں کو کھانا، آوارہ بے سہارا پھرنے والے جانوروں کو کھانا، یہاں تک کہ ان کے کچھ نوکر متعین تھے. روزانہ کئی کلو دانہ اور اناج. یہ اب آواز بڑھی، اللہ خیر، انا للہ و انا، کئی کلو اناج باقاعدہ پہاڑوں پر، پتھروں پہ، چٹیل میدانوں میں پھینکے جاتے تاکہ چڑیا اڑ کے آئے اور ان کا کھانا کھائے. ان کو مطعم الطیر کہتے تھے، چڑیوں کو کھانا کھلانے والا، جانوروں کو کھانا کھلانے والا. یعنی اتنے سخی تھے کہ کوئی آ جائے ان کو کھلاتے تھے. اور حج کا جب سیزن آتا تھا تو بڑے بڑے ان کے مکانات تھے. ان مکانوں میں بڑے بڑے چمڑے کے ہاؤس بنواتے، گڑھا کھود کے چمڑے کی مشق، وہی چھوٹی نہیں، بہت بڑی بڑی مشق، ایک کمرے بھر کے اس میں پانی بھرواتے، اس میں کشمش ڈالتے. کشمش اس لیے ڈالتے کہ پانی کی جو تلخی ہے وہ ختم ہو کے کشمش کی مٹھاس اس میں آ جائے. کھانا پکواتے، راستہ چلتے ہوئے حاجیوں سے پوچھتے کہ تم کوئی چیز کی ضرورت ہے، کپڑے کی ہے تو لو، کھانے کی ہے تو لو، ضرورت ہے تو لو، پیسہ چاہیے تو لو. یعنی اتنے فیاض، اتنے سخی، اتنی خدمت کرنے والے. تو یہ وجاہت یعنی اتنی خوبیاں تھیں ان میں. ان خوبیوں کی وجہ یہ تھی کہ مورخین فرماتے ہیں، سیرت نگار، کہ دراصل ان کے چہرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا. نبی کے نور کی برکت تھی. اللہ نے انہیں حسن و جمال اور یہ اتنی عظیم خوبیاں عطا فرمائی تھی. یہ اتنے وجیح تھے کہ جس مجلس میں بیٹھ جاتے اس مجلس میں یہ نظر آتے، اور جس بادشاہ کے دربار میں جاتے وہ بادشاہ ان کے قد کا چہرے مہرے کو دیکھ کے ذرا سہم جاتا، بڑی عزت دیتا. ویسے بادشاہ تو خر دماغ ہوتے ہیں، یہ اپنے آگے کسی کو تو گنتے نہیں، لیکن حضرت عبد المطلب جس بادشاہ کے دربار میں جاتے وہ بادشاہ خوش ہو جاتا، عزت دیتا.